ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر میں شرکت کردہ مشارکین اور میرے دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میری تقریر کا عنوان ہے نشہ سماج کا ایک ناسور۔ میرے بھائیوں، ذرا سا غم ہوا، کوئی آزمائش و بلا آ پڑی، کوئی پیارا فوت ہو گیا، خاندانی کشیدگیاں، مالی مسائل نے جب انسان کو جھنجھوڑا، تب انسان نے عارضی پناہوں میں اپنی ذات کو چھپانے کی افسوسناک اور ناپاک کوشش کی۔ نشہ کر کے دھت پڑے رہنے کو آج کا انسان اپنا علاج سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ممبئی کے گنجان مسلم آبادیوں کے علاقے اور ان کی حالت زار کا رونا ایک دو دن کا نہیں، سالوں کا المیہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج اسی سنگین موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں جو ہمارے معاشرتی وجود کے لیے ایک سم قاتل سے کم نہیں۔ میرے بھائیوں، نشہ صرف ایک بوتل، سرنج یا ایک سگریٹ کا دھواں نہیں، یہ دراصل انسانیت کی تذلیل، شرافت کا قتل اور مستقبل کی تباہی کا سامان ہے۔ نشہ ایک ایسا ناسور ہے جو نہ صرف جسم کو گلاتا ہے بلکہ روح کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ اور لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 218۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ حرام ہے اور ہر نشہ آور چیز بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ شراب نہ بھی ہو تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں لیا جانے والا ہر نشہ، چرس، بھانگ، سگریٹ، بیڑی، وائنز، پاؤڈر، آئس، کوکین، سب کچھ کو اس حدیث پر محمول کرتے ہوئے حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ منتیں چارہ ساز کون کرے، منتیں چارہ ساز کون کرے، درد جب جانواز ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تعلیمی ادارے ہوں، کچی بستیاں ہوں، گنجان محلے ہوں، مسلم آبادیاں ہوں، کوئی ہائی پروفائل علاقہ ہو، نشے کی مست قلندر والی کرامات نے سبھی کو اپنے لپیٹے میں لے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج نشے کا سب سے زیادہ شکار چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ جن بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونی چاہیے، ان بچوں کے ہاتھوں میں نشے کی پڑیا ہوتی ہے۔ جو بچے والدین اور خاندان کا فخر و غرور ہوا کرتے تھے، وہ بچے آج کسی سنسان علاقے میں، کسی سنسان کنسٹرکشن والی جگہ پر اور کونے کھدروں میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، بچوں کے یہ زرد زرد چہرے، سوکھے سوکھے کالے ہونٹ، ایک مرکز پہ نہ ٹھہرنے والی یہ نگاہیں، دن بدن موت کی طرف رخصت ہونے والے یہ بچے ہم سے سوال کر رہے ہیں کوئی ہمیں بچا لو، ہم نے خود کو تباہی میں ڈال دیا ہے، اب ہم عاجز ہیں، کوئی تو آگے آؤ، ہمیں اس دلدل سے باہر نکالو۔ میرے بھائیوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کوئی بہت اچھا آدمی یا لڑکا نشے کے جال میں پھنس گیا۔ نشے سے متعلق 3 دھوکے ایسے ہیں جو نشہ خور ابتدا میں سمجھ نہیں پاتا۔ نشے کا سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ نشہ ایک مزہ ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ بری صحبتیں ہوتی ہیں، یہ بتاتی ہے کہ نشہ ایک فیشن ہے۔ میرے بھائیوں، نشہ مزہ نہیں، سزا ہے۔ ایک بار پاؤ پڑنے کے بعد اس سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ نشے کا دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ نشے سے سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے جسم کی حقیقی طاقتوں کو ختم کر دے گا، 100 مسائل بڑھا دے گا، اور مسائل حل کرنے سے سلجھتے ہیں، بھاگنے سے نہیں۔ نشے کا تیسرا دھوکہ یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر اپنا صالح تبدیل کر لیتے ہیں، خود کو تباہی میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ اپنے دوستوں کی دیکھی دیکھا کول بننے کے لیے ایسا کیا کرتے ہیں، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہر مشکل سے فرار کا آسان راستہ نشہ ہے۔ بیکار کے حربے ہیں، ہمت والا وہ ہے جو ان سب کو نہ کہنے کا دم رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں، کوئی محفوظ و مامون نہیں ہے، بوڑھے جوان بچوں کے ساتھ
ساتھ ساتھ اب لڑکیاں بھی نشہ کرنے لگی ہیں. ایک غیرت مند انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ غیرت کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. میرے بھائیوں, آج ہماری بچیاں بھی نشے کا شکار ہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹیز, کلاسز میں بری صحبتوں نے عفت و عصمت کے پرخچے اڑا دیے ہیں. قابل تشویش بات یہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ منشیات چھوٹی چھوٹی گلیوں میں دستیاب ہیں. آج آپ کے بچے کو مفت کا نشہ دے رہے ہیں. جب یہ بچے نشے کے عادی ہو جائیں گے تب انہی بچوں سے چوری کروائی جائے گی. نجی و سرکاری رفاہی اداروں کی مختلف سرگرمیوں کے بعد بھی یہ نشہ بیچنے والوں پر کوئی پابندی نہیں لگ سکی. وجہ بدعنوانی اور کرپشن ہے. میرے بھائیوں, ہماری طاقت ہماری تعلیم میں ہے, ہماری توحید میں ہے اور سنت نبوی کی پیروی میں ہے. دلوں کا سکون تو قرآن کی تلاوت میں ہے. زندگی کی کامیابی بر الوالدین میں ہے. اخلاق کی بلندی خدمت خلق میں ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی دنیا میں سکون نہیں پہنچا سکتا. بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے, بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے, تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے. کیوں بھول گیا تو اپنے خوابوں کا نگر, کیوں بھول گیا تو اپنے خوابوں کا نگر, نشے کی تاریکی میں ڈوبا تیرا شہر. میرے بھائیوں, سگریٹ اور دھوئیں کے چھلے اڑانے والوں, ذرا خبر لو, کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کی آنکھیں بھی دیکھ لیا کرو. قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نشہ جو ہمارے سماج کا ایک ناسور بن چکا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ صلاح الدین, محمد میران, محمد عرفان, ذیشان احمد عبدالمجید تیار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لائق احترام حکم صاحبان, معزز و مکرم علماء کرام, مہمانان گرامی, ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کی طرف سے شرکت کرنے والے جملہ احباب, آج کی اس تعلیمی و ثقافتی مسابقے میں مجھے جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کرنی ہے وہ ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ. چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے, چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے, میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے مگر ماں دیکھی ہے. سامعین کرام, اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. آج ہمیں ایک ایسی ہستی کے مقام پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہے جس کی عظمت قرآن و سنت نے بارہا بیان کی گئی ہے. وہ ہستی جو محبت, شفقت, قربانی اور ایثار کا نشان ہے. وہ ہستی جو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں ماں کی, جس کا مقام اسلام میں اتنا بلند ہے کہ اس کی رضا اللہ کی رضا سے جڑی ہوئی ہے. آج ہی یہ تقریر اس عظیم ہستی کے مقام و مرتبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے تاکہ ہم سب اپنی ماں کی قدر کو سمجھیں اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. سورۃ الاحقاف لقمان آیت نمبر 14 میں ارشاد ربانی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
وفصاله في عامين. اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رنج و تکلیف سے اٹھائے رکھا اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا. اس آیت میں اللہ تعالی نے ماں کی مشقتوں کا ذکر کیا ہے. حمل کے 9 ماہ، ولادت کی تکلیف اور پھر بچے کی پرورش کے لیے راتوں کی نیند کو قربان کرنا، یہ وہ قربانیاں ہیں جو ماں اپنے بچوں کے لیے دیتی ہے. سورۃ الاحقاف آیت 9-15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اس کی ماں نے اسے مشقت سے اٹھایا اور مشقت سے اسے جنا. یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماں کی قربانیوں کا کوئی بدل نہیں. وہ اپنی صحت، آرام اور خواہشات کو قربان کر کے اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارتی ہے. یہ ماں ہی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے ایک رحمت بن کر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ماں کے مقام کو بارہا اجاگر کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، یعنی اے اللہ کے رسول کون سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، یعنی تمہاری ماں. اس نے دوبارہ پوچھا ثم من، یعنی پھر کون؟ آپ نے فرمایا امو کا، یعنی تمہاری ماں. تیسری بار پوچھا ثم من، تو آپ نے فرمایا امو کا، یعنی تمہاری ماں. چوتھی بار جب پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو کا، یعنی تمہارے والد. صحیح بخاری حدیث نمبر 5971. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ماں کا حق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں کی خدمت، اس کی عزت اور اس کی رضا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. ماں کی خدمت اور اس کی خوشنودی جنت کا راستہ ہے. ماں کی دعائیں ہمارے لیے مغفرت اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس کی نافرمانی اللہ کے غضب کا باعث بنتی ہے. محترم سامعین کرام، ماں صرف ایک ہستی نہیں بلکہ ایک مکمل مدرسہ ہے. وہ اپنے بچوں کی پہلی معلم، رہنما اور محافظ ہوتی ہے. حمل کے دوران وہ اپنی صحت اور آرام کو قربان کرتی ہے. ولادت کے وقت وہ موت کے منہ سے گزرتی ہے اور پھر بچے کی پرورش کے لیے اپنی راتیں جاگتی ہے، اپنی بھوک اور پیاس کو بھول جاتی ہے اور اپنے بچوں کی خوشی اپنی خوشی سمجھتی ہے. ماں کا کردار صرف گھریلو زندگی تک محدود نہیں بلکہ وہ اپنے بچوں میں ایمان، اخلاق اور تقوی کے بیج بوتی ہے. تاریخ گواہ ہے عظیم شخصیات کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کی دعائیں اور تربیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی ایسی تربیت کی کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار بنے. حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی جنہیں اللہ نے اپنا کلمہ قرار دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. رواہ ترمذی حدیث نمبر 1998. ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائے عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والدین کے رضا میں ہے اور اللہ کا غضب والدین کے غضب میں ہے. رواہ ترمذی حدیث نمبر 1899. اب میں آخر میں ایک شعر کے ساتھ رخصتی چاہتا ہوں. اے خدا مجھ کو تو اپنے توفیق سے فضل دے، ماں کے قدموں کو تو بنا دے میری سرزمی، ماں کے قدموں کو تو بنا دے میری سرزمی، زندگی گزرے یہیں پھر
روح بھی نکلے یہی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں کی مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران، محمد عرفان، ذیشان احمد عبد المجید، محمد عفان، محمد قاسم تیار رہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل خمر حرام. رواہ مسلم. حاضرین مجلس، حکم صاحبان، باوقار علماء اکرام، دور صاحب مہمان عزیز اور پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہے نشہ سماج کا ایک ناسور. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے نہ صرف ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو برباد کیا ہے بلکہ ہمارے پورے معاشرے کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو پاکیزگی، عقل، شعور اور خودداری کی تعلیم دیتا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ نشے کی لعنت پر جکڑا جا رہا ہے، کبھی شراب کے ذریعے، کبھی گانجا، چرس یا دوسری نشاور چیزوں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 9 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور فال کے تیر سب گندے شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت کریمہ ہمارے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ شراب اور ہر قسم کا نشہ شیطانی عمل ہے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کی گرز ظاہر ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ اپنی حدود بھول جائے، نماز، ذکر، والدین کی عزت سب کچھ سب اپنے پیروں تلے رون دے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام. صحیح مسلم. ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. آج کے دور میں صرف شراب ہی نہیں بلکہ نشے کی سینکڑوں شکلیں ایجاد ہو چکی ہے. کبھی سگریٹ، کبھی گٹکا، کبھی نشاور گولیاں. لیکن یاد رکھے نشہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اس کا انجام ایک ہی ہے: عقل کا زوال، صحت کی بربادی، خاندان کی تباہی اور آخرت کی رسوائی. سامعین کرام، بتلانا مقصود یہ ہے کہ شیطان تمہیں کچھ الفاظ سے بہکاتا ہے، کہتا ہے بس ایک بار ٹرائی کرو. سب دوست کرتے ہیں لیکن وہ ایک باری تمہیں مستقل غلام بنا دیتا ہے، تمہیں آزادی کا جھانسا دیتا ہے، مگر حقیقت میں تمہاری زندگی کا کنٹرول چھین لیتا ہے. تمہاری عزت، تمہارے خواب، تمہاری والدین کا سکون سب کچھ برباد کر دیتا ہے. نشے کے باعث لوگ اپنی ماں، باپ، بیوی، بچوں تک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. کتنے ہی گھر برباد ہوئے، کتنی مائیں روتی ہے کیونکہ نشے نے ان کی زندگی جہنم بنا دی. آئے ذرا سوچے، جو پیسے نشے پر ضائع کرتے ہیں اگر وہی پیسے ہم قرآن پڑھنا، علم حاصل کرنا، غریبوں کی مدد میں لگانا تو کتنا سکون، کتنی عزت، کتنی برکت ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزول قدم عبد او یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنی. قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھا جائے کہ کہاں گزاری. تو بتائیے بھائیو، کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ ہم نے اپنی عمر نشے میں ضائع کی؟ نہیں، ہرگز نہیں. اب ضرورت ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر لعنت کے خلاف جہاد کرے، گھروں میں، اسکولوں میں، مساجد میں نوجوانوں کو سمجھائے، نشے کے نقصانات بتائے، ان کے لیے حلال تفریحات کے مواقع پیدا کرے. اگر کوئی نشے میں مبتلا ہے تو اسے پڑھنے نہ دے بلکہ پیار سے واپس لانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کو ہدایت دے. آخر میں ہم کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم یہ نشے سے بچیں گے، اپنے گھر، اپنی گلی، اپنے معاشرے کو بھی لعنت پاک کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں صحیح پاکی زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان احمد عبد المجید، محمد عفان، محمد قاسم، محمد حسین، محمد عرفان تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. سورۃ اللقمان میں آیت نمبر 14. صدر مجلس نظم اجلاس باوقار علماء کرام. میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں، آج میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ. جی ہاں، وہ ماں جس کی قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے، وہ ماں جس کی محبت دنیا کی سب سے سچی اور سب سے پاکیزہ سب سے بے لوث محبت ہے. ذرا سوچیں، جب ہم دنیا میں آئے ہم نہ بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ اپنے بھوک پیاس کا حال کہہ سکتے تھے، تب ہماری ماں نے ہمیں گود میں اٹھایا، راتوں کو جاگ جاگ کر دودھ پلایا، خود بھوکی رہی مگر ہمیں کھلایا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامِينَ. سورۃ اللقمان میں آیت نمبر 14. یعنی ہم انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی. اس کی ماں نے اس کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں دودھ چھڑایا. کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں صرف اس لیے برداشت کی تاکہ ہم سکون سے جی سکے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسین سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امّو کا تیری ماں. اس نے پھر سے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا امّو کا تیری ماں. اس نے پھر سے تیسری بار پوچھا تو فرمایا امّو کا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا تو فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ. 3 مرتبہ ماں کا ذکر، پہلے وہ پھر باپ کا. یہ بتانے کے لیے کہ ماں کی خدمت، ماں کی خوشنودی اور ماں کی دعا کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ تک نہیں لگا سکتے. ایک ماں کی دعا زندگی بدل سکتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آج مجھے اس مقام پر یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اور کتنے ایسے جو اپنی ماں کو رلا دیتے ہیں. پھر زندگی میں سکون، برکت، کامیابی سب چھن جاتی ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، یا رسول اللہ، میں ہجرت کے لیے آیا ہوں، اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعی الیہما فاعذکہما کما ابکیتما. یعنی واپس جا، جس طرح انہیں رلایا اسی طرح ہنسا دے، یہی جنت کا راستہ ہے. والدین کی خدمت اور خوشی، یعنی جو اپنی ماں کی خدمت کرے گا، جو اپنے ماں کے قدموں کو چومے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. لیکن آج اپنے سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لے تو اللہ کی قسم بہت سے گھرانے آپ دیکھیں گے جس میں بہت سے لوگ اپنی ماں کو وقت نہیں دیتے. موبائل فون، دنیا کی مشغلے، سب کے لیے وقت ہے، مگر اپنی ماں کے پاس بیٹھنے، ان کا حال پوچھنے، ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے کا وقت نہیں ہے. یاد رکھو دوستو، جس دن ماں چلی جاتی ہے اس دن انسان کے ساتھ دعا کی وہ چھت اڑ جاتی ہے جو ہر مصیبت میں سایہ کرتی تھی. سوال یہ ہے کہ اصل میں ماں کی خدمت کیسے کرے؟ تو سن لو، ان کی بات ادب سے سنو، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو. اگر وہ بوڑھی ہو گئی ہے ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنو، ان کے لیے دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ پر رحم کیا. آخر میں آپ سب سے کچھ چند باتیں کر کر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو اس کی خدمت اپنی زندگی کا مقصد بنا لو. اگر وہ اس دنیا سے جا چکی ہے تو ان کے لیے دعا کرتے رہو. ان کے قبر پر جا کے قرآن نہ پڑھو بلکہ استغفار کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتے تب اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے سوائے 3 چیزوں کے. انہی میں سے ایک ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنی، ان کی خدمت کرنی، ان کی دعاؤں سے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عفان، محمد قاسم، محمد حسین، محمد عرفان، ریحان عطا اللہ چودھری، یہ لوگ تیار رہیں. محمد عفان، محمد قاسم، محمد عفان، محمد قاسم. چلیے آگے محمد حسین، محمد عرفان، ریحان عطا اللہ چودھری تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمدو ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، قال اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. حاضرین مجلس، صدر اجلاس،
حکم صاحبان اور معزز علماء کرام، آج میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ جی ہاں، وہ ماں جس کے قدموں تلک جنت رکھ دی گئی ہے، وہ ماں جس کی محبت دنیا کی سب سے سچی، سب سے پاکیزہ، سب سے بے لوث محبت ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم اس دنیا میں ہیں تب ہم نہ بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ اپنی بھوک پیاس کا حال کسی کو کہہ سکتے تھے۔ تب ہماری ماں نے ہمیں گود میں اٹھایا، راتوں کو جاگ جاگ کر دودھ پلایا، خود بھوکی رہی مگر ہمیں کھلایا، خود پیاسی رہی مگر ہمیں پلایا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ یعنی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں دودھ چھڑایا۔ کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں صرف اسی لیے برداشت کی تاکہ ہم سکون سے جی پائیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امو کا، تیری ماں۔ پھر دوسری بار پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، امو کا، تیری ماں۔ پھر تیسری بار پوچھا، فرمایا، امو کا، تیری ماں۔ پھر چوتھی بار پوچھا، فرمایا، ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ بخاری مسلم۔ 3 بار ماں کا ذکر اور پھر باپ کا، یہ بتانے کے لیے کہ ماں کی خدمت، ماں کی خوشنودی، ماں کی دعا کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ ایک ماں کی دعا زندگی بدل سکتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے جو کہتے ہیں آج میں جس مقام پہ ہوں وہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے، اور کتنے لوگ ایسے جو ماں کو رلا دیتے ہیں، پھر زندگی سے سکون، برکت، کامیابی سب چلی جاتی ہے۔ لیکن آج سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لے تو اللہ کی قسم بہت سے گھرانے دیکھیں گے جس میں بہت سے لوگ اپنی ماں کو وقت نہیں دیتے۔ موبائل، دوست، دنیاوی مشغلے سب کے لیے وقت ہے، مگر اپنے ماں کے پاس بیٹھنے، ان کا حال پوچھنے، ان کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانے کا وقت نہیں۔ تو یاد رکھو دوستو، جس دن ماں چلی جاتی ہے اس دن انسان کے سر سے دعا کی وہ چھت اٹھ جاتی ہے جو ہر مصیبت میں سایہ کرتی تھی۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو پھر ان کی خدمت کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لو۔ اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو پھر ان کے قبر پہ جا کے قرآن نہ پڑھو بلکہ ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے مجھ پر بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، مجھ پر رحم فرمایا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع اور تیسرا ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماں کی خدمت قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کے دعا سے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ریحان عطا اللہ چودھری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور دیگر سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوں جو ہمارے معاشرے کا ایک کینسر بن چکا ہے، نشہ سماج کا ایک ناسور. محترم سامعین، نشہ نہ صرف ایک فرد کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے بلکہ پورے معاشرے کے اخلاق، امن اور صحت پر منفی اثر ڈالتا ہے. آئیے سب سے پہلے جان لیں کہ نشہ کیا ہے. لغوی طور پر نشہ مسکر وہ چیز ہے جو عقل و شعور کو مدھم یا ختم کر دے، جسم اور ذہن کو قابو سے باہر کر دے. مگر عملی طور پر نشہ صرف شراب نہیں، یہ وہ ہر شے ہے جو انسان کو ہوش و خیرت سے محروم کر دے. شراب، چرس، ہیروئن، کوکین، نشہ آور گولیاں، گٹکا، پان، پراگ، چینی خینی، تمباکو، حقہ وغیرہ. اسلام نے اصولی طور پر کہا ہر وہ چیز جس سے عقل ضائع ہو حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نشہ اور اس کے اثرات کی سخت ممانعت فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوئے وغیرہ شیطانی عمل ہے، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. اسی سورے میں آگے اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈالے اور تم اللہ کی یاد اور نماز سے غافل رہو. سنن ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ کچھ چیزوں کے تھوڑے فائدے بھی ہو مگر ان کے نقصانات ان سے کہیں زیادہ ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. سورۃ البقرہ آیت نمبر 219. یہ آیات سیدھی اور غیر مبہم ہدایت ہے. نشہ انسان اور معاشرے دونوں کے لیے روحانی، اخلاقی اور سماجی طور پر تباہ کن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان میں نشے کے بارے میں واضح اور جامع ارشادات ملتے ہیں. مسلم شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، نشہ ہی شراب ہے اور شراب حرام ہے. سنن ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے: بنانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، پلانے والے، پینے والے وغیرہ وغیرہ. یعنی پوری سپلائی چین گناہ میں شریک ہے. شراب پینے والے کا ایمان اور اس کے عملی اثرات پر سخت انتباہ موجود ہے. صحیحین کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے شراب پی اور توبہ نہ کی تو انہیں آخرت میں جنت سے محروم رکھا جائے گا. یہ نصوص ہمیں بتاتی ہے کہ شراب کے خلاف اسلام کا موقف صرف اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ قطع ممانعت اور سماجی احتیاط ہے. نشہ فرد کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. جگر، دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے اور دیگر اعضاء تباہ ہو جاتے ہیں. یادداشت ختم، دماغی بیماری، کینسر، قلبی بیماری وغیرہ وغیرہ. ڈپریشن، تشدد، اشتعال، خوف، خودکشی کے رجحانات بڑھ جاتے ہیں. معاشرتی نقصانات بھی ہے. گھر ٹوٹتے ہیں، طلاق خلا کا مسئلہ آتا ہے، بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے، والدین کا خون خشک ہو جاتا ہے، غربت و بھوک و بے روزگاری عام ہو جاتی ہے، جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، خاندان غربت کی طرف آتا ہے، اخلاقی تباہی، جھوٹ، فریب، بدتمیزی، گالی گلوچ کا سبب بنتا ہے. سامعین کرام، قابل غور ہے کہ قرآن نے ہمیں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو تباہی میں نہ ڈالو، نشہ اسی ہلاکت کی راہ ہے. سامعین کرام، نشے کے دینی نقصانات بھی ہیں. نماز، روزہ، عبادات اور ذکر سے غافل کرتا ہے. محترم سامعین، دوستوں کے اثر میں آ کر نوجوان غلط راستے اختیار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. سامعین کرام، حل اور اصلاح کی راہ یہ ہے کہ دینی تعلیم عام کی جائے، نشے کی حرمت پر خطبے دروس ہو، نشہ ترک کرنے کے لیے مراکز بنائے جائے اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں مشغول کیا جائے اور حکومت سخت قوانین نافذ کرے.
नौजवानों, अपनी जिंदगी को ज़ाय ना करो, तुम अल्लाह की कीमती सरमाया हो। हुनर सीखो, खेल कूद और नेक मसरूफियात इख्तियार करो। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के दोस्तों पर नजर रखे, उनके दुख सुने, उनके दिल का दरवाजा बंद ना होने दे, उन्हें ऐसा माहौल दे जहां वो खुश व मुतमईन रह सके। हम सब एक दूसरे को रुस्वा होने से बचाएं, बुराइयां छिपाने के बजाय इलाज और रहनुमाई की तरफ लाएं। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि नशे से नफरत, सेहत से मोहब्बत और अपने घरों, स्कूलों, मोहल्लों और मसाजिद में नशे के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। आइए हम आखिर में मैं इसी अजीम हिदायत के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ कि नशा समाज का एक नासूर, इसे जड़ से उखाड़ फेंके, सिर्फ खुद ना बचे बल्कि अपने आने वाले नस्लों को भी इससे महफूज रखे। आइए एक मरतबा दिल से दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। ऐ अल्लाह, मुझे हिदायत, परहेज़गारी, पाक दामनी और बेनियाजी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़हद सरवर आलम चौधरी, उसके बाद फ़हद शाह आलम सैयद अफ़ान नज़र मलिक तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदर मोहतरम, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम और दीगर सामाईन, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मौजू लेकर हाजिर हूँ जो हमारे माशरे कैंसर बन चुका है। नशा समाज का एक नासूर। मोहतरम सामाईन, नशा न सिर्फ एक फर्द की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है बल्कि पूरे माशरे के अखलाक, अमन, सेहत और तरक्की पर मनफी असर डालता है। आइए सबसे पहले जान ले कि नशा क्या है। लुग़वी तौर पर नशा मुश्किल वो चीज़ है जो अक्ल शूर को मद्दी में ख़त्म कर दे, जिसे मर्दान को काबू से बाहर कर दे। मगर अमली तौर पर नशा सिर्फ शराब नहीं, ये वो अरशा है जो इंसान को शुक्र से महरूम कर दे। शराब, चरस, हेरोइन, कोकीन, नशा और गोलियाँ, गुटखा, पान, पराग, चैनी, खैनी, तंबाकू, हुक्का वगैरह। इस्लाम ने उसूली तौर पर कहा हर वो चीज़ जिससे अकल जाए वो हराम है, और अल्लाह ताला ने नशा और उसके असरात की सख्त ममानियत फरमाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरतुल माइदा आयत नंबर 90। ऐ ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ वगैरह शैतानी अमल है, लिहाजा इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। इसी सूरे में आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ा। शैतान चाहता है कि शराब के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी डाले और तुम अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल रहो। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अस्करा कसीरुहु फ़क़लीलुहु हराम। जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़दार नशा ला, उसकी थोड़ी मिक़दार भी हराम है। और अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह कर दिया कुछ चीज़ों के थोड़े फ़ायदे भी हो मगर उनके नुकसानात उनसे कहीं ज़्यादा है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ये आयत सीधी और गैर मुबहम हिदायत है। नशा इंसान और मुआशरे दोनों के लिए रूहानी, अखलाकी और समाजी तौर पर तबाहकुन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान में नशे के बारे में वाज़ेह और जामे इरशादात मिलते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किन हराम, हर नशा और चीज़ हराम है। दूसरी रिवायत में आपने फरमाया, कुल्लु मुस्किन खम्र व कुल्लु खम्र हराम, नशा शराब है और शराब हराम है। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के सिलसिले में 10 किस्म के लोगों पर लानत फरमाया। बनाने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले, पिलाने वाले, पीने वाले वगैरह वगैरह, यानी पूरी सप्लाई चेन गुनाह में शरीक है। शराब पीने वाले का ईमान और उसके माली असरात पर सख्त इंतबाह मौजूद है। और सही है, इनकी रिवायत में नबी सल्लल्लाहु
سامعین اکرام، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے سے ٹریفک حادثات بڑھتے ہیں، تشدد کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ قابل غور ہے کہ قرآن نے ہمیں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ خود کو تباہی میں نہ ڈالو، نشہ اسی ہلاکت کی راہ ہے۔ سامعین اکرام، نشے کے دینی نقصانات بھی ہیں۔ نماز، روزہ، عبادات اور ذکر سے غافل کرتا ہے۔ محترم سامعین، دوستوں کے اثر میں آ کر نوجوان غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کا دین پکڑتا۔ جب نوجوان کے پاس مثبت مصروفیات نہ ہو تو خالی وقت میں غلط چیزیں اپنا لیتا ہے، اور کچھ لوگ عارضی رات کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں، فلمی کردار نشے کے لیے مروائز کرتے ہیں۔ قرآن نے خبردار کیا جو انسان غلط صحبت اپنائے گا وہ اسی قدر خطرناک راستے پر جائے گا۔ نشے کے خلاف صرف ممانعت کافی نہیں بلکہ عملی منصوبہ بندی، علاج اور سماجی تعاون ضروری ہے۔ سامعین اکرام، حضرت اصلاح کی رائے یہ ہے کہ دینی تعلیم عام کی جائے، نشے کی حرمت پر خطبہ دروس ہو، نشہ ترک کرنے کے لیے مراکز بنائے جائے اور حکومت سخت قوانین نافذ کرے۔ نوجوانوں، اپنی زندگی ضائع نہ کرو، تم اللہ کا قیمتی سرمایہ ہو۔ اپنے آپ کو جاب سے وابستہ کرو، ہنر سیکھو، کھیل کود اور نیک مصروفیات اختیار کرو۔ ہم والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کے دوستوں پر نظر رکھے، ان کا دل کا دروازہ بند نہ ہونے دے، ان کے دکھ سنے اور انہیں ایسا ماحول دے جہاں وہ خوش و مطمئن رہ سکے۔ ہم سب ایک دوسرے کو رسوانے سے بچائے، برائیاں چھپانے کی بجائے علاج اور رہنمائی کی طرف لائے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ نشے سے نفرت اور صحت سے محبت، اپنے گھروں، محلوں، اسکولوں اور مساجد سے نشے کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ آخر میں اسی عظیم ہدایت کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ نشہ سماج کا ایک ناسور، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے، صرف خود نہ بچے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ آئیے ایک مرتبہ دل سے دعائیں کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور بے نیازی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد شاہ عالم سید، عفان نظر ملک، ذیشان چودھری، متی اللہ چودھری تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور دیگر سامعین، میرا آج کا موضوع ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ دینی بھائیوں، اگر آپ دنیا کی سب سے عظیم ہستی کو دیکھنا چاہیں تو کسی بادشاہ کے تخت کی طرف نہ دیکھے، نہ کسی سردار کے جاہو جلال پر نظر ڈالے، بلکہ اس عورت کو دیکھے جو اپنے بچے کو گود میں تھامے راتوں کو جاگتی ہے، اپنے آرام کو قربان کرتی ہے، اپنی بھوک کو بھول کر اپنے لگتے جگر کو کھلاتی ہے، وہ ہستی ماں ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو ہر رشتے میں عزت بخشی، لیکن ماں کے رشتے کو سب سے بلند مقام عطا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ماں کی آغوش بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی دعائیں انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے اسلام نے جو ماں کو عظمت بخشی وہ کسی اور رشتے کو نصیب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ماں ہے جو 9 ماہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، شدید تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے اور اپنے بچے کے لیے ہر قربانی دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بار بار بیان فرمائے ہیں، لیکن غور کریں جب بھی والدین کا ذکر آیا تو اکثر جگہ ماں کی مشقت اور قربانی کو خاص طور پر نمایاں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
वलिवालिदैक। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में नसीहत की, उसकी माँ ने उसे कमजोरी पर कमजोर उठाकर पेट में रखा और 2 बरस में दूध छुड़ाया। बस मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। मोहतरम सामाईन, गौर करें, अल्लाह ने माँ की तकालीफ को अलग जिक्र किया ताकि इंसान कभी भूल ना सके कि उसकी जिंदगी की बुनियाद किस कुर्बानी पर रखी है। ये इस तरह फरमाया, हमलत उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा, उसकी माँ ने उसे तकलीफ के साथ पेट में रखा और तकलीफ के साथ जाना। यानी माँ के हर लम्हे की जिंदगी औलाद के लिए ईसार और कुर्बानी का नाम है। अहदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार माँ की अज़मत को बयान फरमाया। जन्नत माँ के कदमों तले है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है। यानी जो माँ की खिदमत करेगा, जन्नत का दरवाजा उस पर खोल दिया जाएगा और वो जन्नत का हकदार बन जाएगा। मोहतरम सामाईन, माँ बाप में सबसे ज्यादा हक किसका है? बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। यहाँ आप देख सकते हैं कि माँ का हक बाप से भी 3 गुना ज्यादा है। माँ की आज़मत का ऐलान है। और शायर ने कहा, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। दीनी भाइयों, एक सहाबी जिहाद की इजाजत लेने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी माँ के कदमों के पास रहो, तुम्हारी जन्नत वही है। यानी माँ की खिदमत का दर्जा जिहाद से भी बढ़कर है। मोहतरम सामाईन, सहाबाए किराम का दर्जा अमल क्या था? हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आया जो अपनी माँ को कंधों पर बिठाकर तवाफ करा रहा था। उसने पूछा, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुमने उसकी एक आह का भी बदला अदा नहीं किया जो उसने तुम्हें जन्म देते वक्त भरी थी। सुभान अल्लाह, माँ का हक ऐसा है कि पूरी जिंदगी भी खिदमत करते रहे तभी पूरा नहीं हो सकता। मोहतरम सामाईन, माँ की दुआ रहमत है और माँ की बद्दुआ हलाकत का सबब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु दावातिन मुस्तजाबात, दावतुल वालिद व दावतुल मज़लूम व दावतुल मुसाफिर। 3 दुआएं जरूर कबूल होती है, वालिद की दुआ, मज़लूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ। यानी अगर माँ अपने बेटे के लिए दुआ करे तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन अगर माँ बद्दुआ दे दे तो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है। अफसोस कि आज हम अपनी माँ की कदर नहीं करते। मगरिबी तहजीब ने हमें यह सिखा दिया कि बुढ़ापे में माँ को ओढ़ा भेज दो। बाज़ औलाद अपनी माँ को तन्हा कमरे में छोड़ देती है, उनकी खिदमत से जी चुराती है। याद रखो, माँ को रुलाने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो तो पहले अपनी माँ को राजी करो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले तो अपनी माँ के कदमों से लिपट जाओ, क्योंकि वही कदम जन्नत का रास्ता है। इसलिए हम अपनी माँ से नरमी से बात करें, उन्हें उफ तक ना कहे, उनकी खिदमत को सादत समझे, उनकी जिंदगी और बाद वफात दुआएं करें। आइए आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। अल्लाह ताला हमें अपनी माँओं की खिदमत करने और उनकी दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफ़ान नज़र मलिक, ज़ीशान चौधरी मतीउल्लाह चौधरी, ज़ीशान अहमद मोहम्मद शफीक तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور دیگر سامعین، میرا آج کا موضوع ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ. دینی بھائیوں، اگر آپ دنیا کی سب سے عظیم ہستی کو دیکھنا چاہے تو کسی بادشاہ کے تخت کی طرف نہ دیکھے، نہ کسی سردار کے جاہو جلال پر نظر ڈالے، بلکہ اس عورت کو دیکھے جو اپنے بچے کو گود میں تھامے راتوں کو جاگتی ہے، اپنے آرام کو قربان کرتی ہے اور اپنی بھوک کو بھول کر اپنے لگتے جگر کو کھلاتی ہے. وہ ہستی ماں ہے. اس لیے اسلام نے عورت کو ہر رشتے میں عزت بخشی، لیکن ماں کے رشتے کو سب سے بلند مقام عطا کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8. ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. ماں کے آغوش بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے. ماں کی دعائیں انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اس لیے اسلام نے جو ماں کو عزت بخشی وہ کسی رشتے کو نصیب نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ماں ہے جو نوماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، شدید تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے ہر قربانی دیتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بار بار بیان فرمائے ہیں، لیکن غور کرے جب بھی والدین کا ذکر آیا اکثر جگہ ماں کی مشقت اور قربانی کو خاص طور پر نمایاں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو اس کی ماں کے بارے میں نصیحت کی. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزور اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں دودھ چھڑایا. بس میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. محترم سامعین، غور کرے اللہ تعالیٰ نے ماں کی تکالیف کو الگ ذکر کیا تاکہ انسان کبھی بھول نہ سکے اس کی زندگی کی بنیاد کس قربانی پر رکھی گئی تھی. اسی طرح فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی کے ساتھ جنا. یعنی ماں کے لمحے کی زندگی اولاد کے لیے ایثار اور قربانی کا نام ہے. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار ماں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. جنت ماں کی قدموں تلے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت قدام الامہات، جنت ماں کی قدموں تلے ہے. یعنی جو ماں کی خدمت کرے گا جنت کا دروازہ اس پر کھول دیا جائے گا اور وہ جنت کا حقدار بن جائے گا. ماں باپ میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. ماں کی عظمت کا اعلان ہے. اور شاعر نے کہا سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. دینی بھائیوں، ایک صحابی جہاد کی اجازت لینے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کی قدموں کے پاس رہو، تمہاری جنت وہی ہے. یعنی ماں کی خدمت کا درجہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. سامعین اکرام، صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ایک شخص آیا جو اپنی ماں کو کندھوں پر بیٹھا کر طواف کرا رہا تھا. اس نے پوچھا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اس کی ایک آنکھ کبھی ادا نہیں کیا جو اس نے تمہیں جنم دیتے وقت بھری تھی. سبحان اللہ، ماں کا حق ایسا ہے کہ پوری زندگی بھی خدمت کرتے رہے تب بھی پورا نہیں ہو سکتا. محترم سامعین، ماں کی دعا رحمت ہے اور ماں کی بدعا ہلاکت کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، دعوت الوالد و دعوت المظلوم و دعوت المسافر. 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، والد کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا. یعنی اگر ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن اگر ماں بدعا دے دے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جاتی ہے.
अफसोस कि आज हम अपनी माँ की कदर नहीं करते। मगरिबी तहजीब ने हमें ये सिखा दिया कि बुढ़ापे में माँ को ओल्ड होम भेज दो। बाज औलाद अपनी माँ को तन्हा कमरे में छोड़ देती है, उसकी खिदमत से जी चुराती है। याद रखो, माँ को रुलाने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो तो पहले अपनी माँ को राजी करो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया व आखिरत में कामयाबी मिले तो अपनी माँ के कदमों से लिपट जाओ, क्योंकि वही कदम जन्नत का रास्ता है। इसलिए माँ से नरमी से बात करे, माँ को उफ तक ना कहे, उनकी खिदमत को सादत समझे, उनकी जिंदगी और बाद वफात दुआ करे। आइए आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। अल्लाह हम सबको अपने माओ की खिदमत करने और दुआएं लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ीशान चौधरी मतीउल्लाह चौधरी, ज़ीशान अहमद मोहम्मद शफीक, मोहम्मद इसहाक फराहीम तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन ख़म्रुन व कुल्लु ख़म्रिन हराम। सदर ज़ी वक़ार, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ असातिज़ाए कराम, आज के इस सालाना इनामी मुसाबक़े में मेरी तकरीर का उन्वान है नशा समाज का एक नासूर। मोहतरम सामीन, नशा एक ऐसी लानत है जो इंसान की अकल, सोच और उसके ज़मीर को मिटा देती है। ये एक इंसान को इंसानियत के मकाम से हटाकर हैवानियत के दर्जे तक पहुंचा देती है। एक ऐसा मीठा जहर है जो इंसान को दुनिया व आखिरत से बेगाना कर देता है। एक नशेड़ी न अपना वफादार होता है, न अपने वालिदैन का फरमाबरदार होता है, और न वो कौम व मिल्लत का सरबलंद फर्द होता है। उसको ये फिक्र ही नहीं होती कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसकी पढ़ाई का क्या होगा और उसकी इज्जत का क्या होगा। मोहतरम सामीन, हमारे माशरे में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान किसी संगीन खतरे से खाली नहीं। अगर हम सब इस शैतानी अमल को रोकने की कोशिश नहीं किए तो हमारी ये नौखे नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी और हमारा माशरा कभी तरक्की ना पा सकेगा। इसलिए कि इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होती है, ख़ानदान की रुसवाई होती है और माँ बाप की रुसवाई होती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस शैतानी अमल को हराम करार देते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अस्लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सूरह माइदा आयत नंबर 90। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। सूरह निसा आयत नंबर 43। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तीसरे मकाम पर इरशाद फरमा रहा है, यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में इसको हराम करार देते हुए फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खमर व कुल्लु खमरिन हराम, अखरजहु मुस्लिम। और एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, अल खमर उम्मुल खबाइस, अखरजहु नसाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल इस पर लानत फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लअनल्लाहुल खमरा व शारिबहा।
اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ نشہ ہماری عبادات کو اور نیک عملوں کو بھی کھا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يشرب الخمر رجل من امتی فيقبل اللہ منہ صلاة 40 یوما. اور یہ نشہ ہماری عبادات کو بھی کھا جاتا ہے. محترم سامعین، آج کا نوجوان اس نشے میں ملوث ہو چکا ہے، اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی فارم ہاؤس میں، تو کبھی ہوٹلوں میں، تو کبھی کلبس میں، تو کبھی برتھ ڈے پارٹی میں، تو کبھی نئی سال کی پارٹی میں جمع ہو کر نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے. تو کوئی سگریٹ پیتا ہے، تو کوئی دھواں اڑاتا ہے، تو کوئی شراب پیتا ہے، تو کوئی چرس اور گانجے جیسی منشیات کا استعمال کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کی کمائی، خون پسینے کی کمائی یوں ہی ضائع و برباد کر دیتا ہے. محترم سامعین، ہمارے معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں پھیلنے والی آپسی بغض و عداوت اور دشمنی اسی نشے اور نشے کے استعمال سے جنم لیتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. میرے بھائیوں، افسوس کی قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کے باوجود بھی آج ہمارا مسلم معاشرہ اس قبیح فعل کو انجام دینے میں سب سے آگے ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والا کل مسکرین حرام کو بالائے طاق رکھ کر مسجد سے نکلتے ہی سگریٹ کی لمبی قص کھینچ کر فضاؤں میں دھواں اڑاتے نظر آتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے اس کو ختم کرنے کے لیے متحد ہوں. یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ان سے بچ کر رہیں. اور سب سے بڑی چیز، اللہ رب العزت سے دعا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اچھے دوست کا انتخاب کرے، نماز کے پابند بنے، علماء کرام سے جڑ کر رہیں. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نشہ آور چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین. یہ زہر فقط جسم نہیں ایمان بھی کھا جاتا ہے، یہ زہر فقط جسم نہیں ایمان بھی کھا جاتا ہے. نشہ انسان کو حیوان بنا جاتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان احمد محمد شفیق، محمد اسحاق فراہیم، نبیل احمد منیہار تیار رہیں. بے لگی نہیں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام. محترم صدر مجلس، واقم صاحبان و معزز علماء کرام اور میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میرا موضوع خطابت ہے نسل سماج کا ایک ناصور. معزز حاضرین و سامعین، شراب اور نشہ اور اشیاء کے استعمال کی تاریخ کم و بیش اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تہذیب کی تاریخ. لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ انسان نے ام الخبائث کا استعمال کب شروع کیا اور اس کی نامسود ایجاد کا سہرا کس کے سر ہے. تاہم اس برائی نے جتنی تیزی اور جتنی گہرائی تک اپنی جڑیں پھیلائی ہیں، اس کا اندازہ اس طور سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تمام عالمی مذاہب نے اس کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے. لیکن پھر بھی ان تمام تدارکی اقدامات کے باوجود منشیات کا استعمال روز افزوں ہے. دیگر مذاہب کے افراد کی مانند دور حاضر کے مسلمان، خصوصاً نوجوان طبقہ بھی مختلف نشہ اور اشیاء مثلاً شراب، چرس، بانگ وغیرہ میں ملوث نظر آتے ہیں. آج ان کا فساد عام ہو چکا ہے، ارب و عظم ہر جگہ ان کا سر پھیل
چکا ہے. یہی نہیں بلکہ آج کے دور میں یہ تمام اشیاء سماجی برتری کا معیار سمجھی جاتی ہے اور ان کا رواج و استعمال فیشن بن گیا ہے. محترم سامعین کرام، ایسی صورت میں ہمارے لیے لازم و ضروری امر ہے کہ ہم نشریات و مذکرات کے سلسلے میں کتاب و سنت کا موقف معلوم کریں کہ ان کا حکم کیا ہے، ان کے وضوحات و اسباب اور معاشرتی نقصانات کیا ہیں. تو جب ہم کتاب و سنت کا بنظر غیر مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فوقیت و افضلیت بخشی ہے، اس کا اولین سبب عقل و شعور کا عطیہ ہے. یہ وہ نعمت ہے جس سے محروم انسان حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے. اس لیے اسلام نے انسانیت کی بقا اور اس کی شرافت و کرامت کی حفاظت کے لیے ان تمام وسائل پر پابندی لگا دی ہے جو صحت کی نبیذ ہے. اہل ایمن اسے استعمال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو شراب کل فیما اسمو کبیر و منافع للناس و اسمو ما اکبر من نفعہم. کہہ دیجئے کہ خمر اور دوا بازی کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے ان میں کچھ منافع بھی ہیں. اور یہ بتایا کہ یہ کسی بیماری کی دوا نہیں ہے بلکہ مجسم بیماری ہے جو انسان کے عقل و ہوش کو، معطل جسم و ذہن کو ناکارہ بنا دیتی ہے. پھر تنبیہ انداز میں اعلان ہوا کہ شراب ایک گندا شیطانی عمل ہے، اس لیے اس سے مکمل پرہیز کرو. اس بات کی وضاحت قرآن ان الفاظ میں کرتا ہے انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یعنی یہ شراب، جوئے، آستانے اور پاس یہ سب گندے شیطان کا کام ہے، ان سے پرہیز کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور دیگر نشہ اور چیزوں کی حرمت کے سلسلے میں بے شمار حدیث وارد ہے جو معنوی اعتبار سے تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے. جبکہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرین خمر و کلو خمرین حرام. ہر مسکر نشہ اور پیدا کرنے والی چیز خمر ہے اور الخمر حرام ہے. دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو شراب نسکر فہو حرام. ہر مشروب جو نسل ہے وہ حرام ہے. محترم سامعین کرام، منسیات کا رسیہ ہونے کی وجہ سے سماجی اعتبار سے وہ خلاف فطرت چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی انسانی غیرت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے ہمیشہ جھگڑا کرنے لگتا ہے. منشیات کی وجہ سے آپسی اختلاف و انتشار معاشرے میں پنپنے لگتے ہیں. معاشرے میں چوری، غیبت، تجسس، کینہ و کپٹ، بغض جیسی مولک بیماری عام ہونے لگتی ہیں. بے ضابطگی، لادینیت، زندگیت کا دور چلنے لگتا ہے. مذہبی، اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ پاتی ہے اور پورے معاشرے کے اندر قانون کے ہدف فادنے والے افراد جنم لینے لگتے ہیں. گردی کی منسیات کے استعمال سے اس طرح کے خطرناک و جان لیوا امراض معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں لگایا جا سکتا. لہذا مولک امراض سے بچنا اور دور رہنا لازمی و حتمی امر ہے. محترم سامعین کرام، جسم انسانی پر نفسیات کے بڑے بڑے اثرات تشخیصی نقطہ نظر سے مندرجہ ذیل باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں. نمبر 1، نشیات کا عادی نہایت ضعیف، معمر اور اکھڑی اکھڑی آواز والا ہوتا ہے. نمبر 2، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اس لیے کہ اس کے منہ کے اندرونی حصے میں زخم پیدا ہو جاتا ہے. نمبر 3 اس کی نس بہت سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جانے کی وجہ سے سانس کی وسعت گر جاتی ہے اور کبھی تو بے ہوشی تک نوبت آ جاتی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منسیات جیسے مولک بیماریاں سے بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسحاق فراہیم، نبیل احمد منیار تیار رہیں. غفران معشوق علی تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امہ وانا علی وهن وفصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن الجنة تحت رجلیها، سخت راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں شمس، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ محترم صدر مجلس و حکم صاحبان و معزز علماء کرام اور میرے دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس تعلیمی انعامی مسابقے میں میرا موضوع خطابت ہے اسلام میں ماں کا مقام و مرتبہ۔ محترم سامعین اکرام، ماں کتنا پیارا اور حسین لفظ ہے، خلوص ممتا، قربانی اثار، عزم و حوصلہ اور سکون کی چاشنی سے معمور، بے لوث محبت سے بھرپور ماں اپنی انتھک محنت اور کوشش سے گھر کے چمن کو آراستہ و پیراستہ کرتی ہے اور اپنی سدا بہار مہک سے گھر کے تمام افراد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب بھی ماں کا لفظ منہ سے نکلتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ دنیا کی ساری محبتیں ہمارے پاس بکھر گئی ہوں، جیسے کہ کڑی دھوپ میں سایہ مل گیا ہو، جیسے کہ کسی خطرناک موج میں ساحل مل گیا ہو یا ہر پریشانی سے نجات مل گئی ہو۔ ماں بذات خود ایک مدرسہ ہے، احساسات کی ایک دنیا ہے، شفقتوں کا سمندر ہے، محبتوں کا بحر بیکرا ہے، درد و تڑپ کا ساغر ہے، مصائب و آلام میں اثار و قربانی کی کہانی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے ہزاروں سختیاں اٹھا کر 9 ماہ تک بچوں کو پیٹ میں رکھا، پھر ولادت کے ناقابل برداشت مراحل کو خندائے پیشانی سے گوارا کیا، پھر نو مولود کو سینے سے لگا کر اپنے خون جگر میٹھے دودھ کی شکل میں پلایا، پھر اس کی تربیت و پرداخت میں اپنی ہر راحت قربان کر دی۔ تو ایسی صورت میں انسان اپنے وجود میں ماں سے بڑھ کر کسی کا محتاج ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے کہ شاعر نے اپنے احساسات و جذبات کو قابو میں نہ رکھ پایا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ میری ماں کی شفقت کا اثر ہے، ورنہ زمانے کی دھوپ میں کب کا میں جل گیا ہوتا۔ محترم سامعین کرام، ماں کی حیثیت، اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے عظیم و بلند بالا مقام عطا کیا ہے۔ اسلام نے ماں کی صحیح کوشش کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بنی نوح کو اس کے ساتھ احسان کی تلقین کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے حملتہ امہ وانا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولیوالدیک الی المصیر۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، پھر دودھ چھڑائی 2 برس میں، تو تم میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے کہا آپ کی ماں۔ پھر اس شخص نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا آپ کی ماں۔ پھر اس شخص نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا آپ کی ماں۔ پھر اس شخص نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا آپ کی والد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو میری عبادت کر، اس میں کسی کو شریک نہ کر، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ مگر افسوس، آج ماؤں کی نافرمانیاں کی جا رہی ہے، بات بات پر جھڑکی دینا، ان کے ساتھ بد زبانی کرنا موجودہ دور کے لوگوں کا شیوا بن چکا ہے۔ وہ مائیں جنہیں اف کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا، آج انہی کے سامنے آوازیں بلند کی جا رہی ہے۔ وہ دین جس میں ماں کو بلند و بالا مقام پر فائز کیا گیا ہے، آج اسی دین کے ماننے والوں کے اندر ماں کا بڑھاپا باعث رسوائی بن چکا ہے۔ آج ماں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، انہیں حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ وہ ماں جو اپنی اولاد کی ذرا سی چیخ پر ساری رات آنکھوں میں گزار دیا کرتی تھی، اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کی تکلیف جھیلنے کے لیے تیار رہتی تھی، اپنی اولاد کی ہر طرح کی ناز و آداب کو برداشت کیا کرتی تھی، مگر آج وہی اولاد اپنی ماں سے پناہ چاہتا ہے۔ وہ بیٹا جو کبھی اس کی انگلیاں تھام کر چلا کرتا تھا، آج اسے اس کے ساتھ چلنا بھی گوارا نہیں۔ وہ بیٹا آج اپنی ماں کو طرح طرح کی ازائیں دیتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، حتیٰ کہ آج اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس ترقی یافتہ دور میں نوجوان بیٹوں کے رہنے کے باوجود ان کی بوڑھی مائیں دوسروں کے گھروں میں جانوروں کی طرح کام کرتی نظر آ رہی ہے، اور وہی بیٹا اپنے اہل و عیال میں اس طرح مشغول رہتا ہے کہ کبھی غلطی سے بھی اپنی ماں کی خیر و عافیت پوچھنے کی توفیق نہیں کرتا۔ اسی طرح لڑکیاں بھی اپنی ماں کو تذلیل و تحقیر کرنے میں کیوں کر پیچھے رہ سکتی ہے؟ اگر ماں انہیں نصیحت کرتی ہے یا کوئی حکم دیتی ہے تو وہ اس
इस तरह बरस पड़ती है गोया कि वो उनकी माँ नहीं बल्कि घर की खादिमा हो। इल्ला माशा अल्लाह, वो माएँ जिसकी गोद इंसान की दरसगाह अव्वल है, जिसकी आंचल के साये में इंसान बचपन से जवानी तक का सफर मुकम्मल करता है, वो आज माओ की सारी कुर्बानियों को बलाए ताक रख के उनकी नाफरमानियां की जा रही है। आज माओ की सारी कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है। बड़े ही खुश नसीब है वो लोग जो माँ बाप की जो बुढ़ापे में वालिदैन के हाथ पाँव बन जाते हैं। बड़े ही शरीफ हैं वो लोग जो बुढ़ापे में माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बन जाते हैं। बड़े ही वज़ीदार हैं वो लोग जो माँ बाप के साथ बड़े ही वज़ीदार हैं वो लोग जो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन बद्दुआओं से बचते हुए अल जन्नत तहत रिजलैहा। इसी तरह मैं एक वाक़या पेश करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान एक शख्स ने आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया, अय अल्लाह के रसूल, मैं भी जिहाद करना चाहता हूँ। आपने कहा क्या आपकी माँ जिंदा है? आप उस शख्स ने कहा कि हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ अपनी माँ की खिदमत करो। अब आखिर में अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को ताउमर सलामत रख और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबील अहमद बनिहार, उसके बाद गुफरान माशूक अली तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु मुस्किरिन हराम। मोहतरम सदर मजलिस व हकम साहिबान व मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और मेरे दीनी व मिल्ली इस्लामी भाई और बहनों, आज के इस तालीमी इनामी मुसाबिके में मेरा मौजू खिताबत है नशा समाज का एक नासूर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, शराब और नशा आवर अशिया के इस्तेमाल की तारीख कम व बेश इतनी पुरानी है जितना कि इंसानी तहजीब की तारीख, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इंसान ने उमुल खबाइस का इस्तेमाल कब शुरू किया और इसकी नामसूद इतायात का सारा किसके सर है। ताहम इस बुराई ने जितनी तेजी और जितनी गहराई तक अपनी जड़ें फैलाई है, इसका अंदाज़ा उस तौर से भी लगाया जा सकता है कि तमाम आलमी मज़ाहिब ने इसके इस्तेमाल को ममनू करार दिया है, लेकिन फिर भी इन तमाम तदारुकी इक़दामात के बावजूद मुनशियात का इस्तेमाल रोज़ अफ़ज़ो है। देगर मज़ाहिब के अफराद मानंद दौरे हाजिर खुसूसन नौजवान तबका भी मुख्तलिफ नशावर अशिया मसलन शराब, भांग, चर्च वगैरह में मुलव्विस नजर आता है। आज इनका फसाद आम हो चुका है, अरबों अजम हर जगह इनका सर फैल चुका है। यही नहीं बल्कि आज के दौर में ये तमाम अशिया समाजी बरतरी का मेयार समझी जाती है और इनका रिवाज व इस्तेमाल फैशन बन गया है। मोहतरम सामईन कराम, ऐसी सूरत में हमारे लिए लाज़मी ज़रूरी अम्र है कि हम मुनशियात व मुस्किरात के सिलसिले में किताब व सुन्नत का मौक़िफ़ मालूम करें कि इनका हुक्म क्या है, नीज़ इनके वजूहात व असबाब और मुआशरती नुकसानात क्या हैं। तो जब हम किताब व सुन्नत का बनज़र गौर मुताला करते हैं तो पता चलता है कि कुदरत ने इंसान को दूसरी मखलूक़ात पर जो फ़ौक़ीत व अफ़ज़लियत बख्शी है, उसका अव्वलीन सबब अक़ल व शऊर का दिया है। ये वो नेमत है जिससे महरूम इंसान हैवानियत के सतह पर आ जाता है। इसलिए इस्लाम ने इंसानियत की बक़ा और इसकी शराफत व करामत की हिफाजत के लिए इन तमाम वसाइल पे पाबंदी लगा दी है जो इंसान के अक्ल होश में फ़तह और तसव्वुर का बाइस होते हैं और फ़हम व इदराक की क़ुव्वत को मग़लूब या होश व हवास को गज़ल कर देते हैं। यही वजह है कि इस्लाम ने नशाखोरी की लत व लगनत से समाज को निजात दिलाने के लिए पहले मसलियत का तरीका इख्तियार किया
کیا. شراب کا حرمت کا حکم دینے سے پہلے مضرتوں کو بعد لوگوں کو ذہن نشین کرائی کی. شراب سے نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. کہہ دیجئے کہ خمر اور جوابازی کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ منافع بھی ہے. نیز یہ بتایا کہ یہ کسی بیماری کی دوا نہیں ہے بلکہ مجسم بیماری ہے جو انسان کے عقل و ہوش کو، معطل جسم و جان کو ناکارہ بنا دیتی ہے. جو انسان کے عقل و ہوش میں فتح اور تصور کا باعث ہوتے ہیں اور فہم و ادراک کی قوت کو مغلوب یا ہوش و حواس کو قتل کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نشہ خوری کی لت و لعنت سے سماج کو نجات دلانے کے لیے پہلے مصلیحت کا طریقہ اختیار کیا. شراب کا حرمت کا حکم دینے سے پہلے مسرتوں کا بعد لوگوں کو ذہن نشین کرائی کی. شراب سے نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. کہہ دیجئے کہ خمر و جوابازی کے اندر بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ منافع بھی ہے. نیز یہ بتایا کہ یہ کسی بیماری کی دوا نہیں ہے بلکہ مجسم بیماری ہے جو انسان کے عقل و ہوش کو، معطل جسم و جان کو ناکارہ بنا دیتی ہے. پھر تنبیہ کے انداز میں اعلان ہوا کہ شراب ایک گندا شیطانی عمل ہے، اس سے مکمل پرہیز کرو. اس بات کی وضاحت قرآن ان الفاظ میں کرتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یعنی یہ شراب اور جوا، آستانے اور پاسے یہ سب گندے شیطان کا کام ہے، اس سے مکمل پرہیز کرو. محترم سامعین کرام، منشیات کا رسیا ہونے کی وجہ سے سماجی اخلاق فطرت چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی انسانی غیرت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگتا ہے. منشیات کی وجہ سے آپسی اخلاق و انتشار معاشرے میں پنپنے لگتا ہے. معاشرے میں چوری، غیبت، تجسس، کینہ و کپڑ، بغض و حسد جیسی مہلک بیماری عام ہونے لگتی ہے. بے حسابی لادینیت زندگیت کا دور چلنے لگتا ہے. مذہبی و اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ پاتی ہے. اور پورے معاشرے کے اندر قانون کی حدیں باندھنے والے افراد جنم لینے لگتے ہیں. غرضے کی منشیات کے استعمال سے اس طرح کے خطرناک و جان لیوا امراض معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لہذا ان مہلک بیماری سے بچنا و دور رہنا لازمی و ختمی امر ہے. محترم سامعین کرام، جسم انسانی پر منشیات کے بڑے بڑے اثرات تخصیصی نقطہ مندرجہ ذیل کھل کر سامنے آتے ہیں. نمبر 1، منشیات کا عادی نہایت دبلا پتلا، ضعیف، معمر، اکڑی آواز والا ہوتا ہے. نمبر 2، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے کہ اس کے منہ کے اندرونی حصے میں زخم پیدا ہو جاتا ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام امت مسلمہ کو منشیات جیسے مہلک بیماری سے بچائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ بے کے آخری مقرر غفران معشوق علی آئیں، اس کے بعد فوراً جو ہے تاثراتی کلمات پیش ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु मुस्किरिन हराम। मोहतरम सदर मजलिस वक़म साहिबान व मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और मेरे दीनी व मिल्ली इस्लामी भाइयों और बहनों, आज के इस तालीमी इनामी मुसाबके में मेरा मौज़ूअ खिताबत है नशा समाज का एक नासूर। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, शराब और नशा और अशिया के इस्तेमाल की तारीख भी कमोबेश उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तहजीब की तारीख, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इंसान ने उम्मुल खबाइस का इस्तेमाल कब शुरू किया और उसके नाम सुईद ईजाद का सेहरा किसके सर है। ताम उस बुराई ने जितनी तेजी और जितनी गहराई तक अपनी जड़ें फैलाई हैं, इसका अंदाजा इस तौर से भी लगाया जा सकता है कि तमाम आलमी मज़ाहिब ने इसके इस्तेमाल को ममनुआ करार दिया है, लेकिन फिर भी ये तमाम तदारकी इक़दामात के बावजूद मंशियात का इस्तेमाल रोज़ अफजों है। देगर मजाहिद के अफराद मानंद दौरे हाजिर के मुसलमान खुसूसन नौजवान तबका भी मुख्तलिफ नशा और अशिया मसलन शराब, भांग, चर्स वगैरह में मुलविस नजर आता है। आज इनका फसाद आम हो चुका है, अरबों आजम हर जगह उनका सर फैल चुका है। यही नहीं बल्कि आज के दौर में ये तमाम अशिया समाजी बदतरी का मेयार समझी जाती है और इनका रवाज व इस्तेमाल फैशन बन गया है। मोहतरम सामईन कराम, ऐसी सूरत में हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी अमर है कि हम मंशियात व मुस्करात के सिलसिले में किताब व सुन्नत का मौक़िफ़ मालूम करें कि उनका हुक्म क्या है, नेज़ उनके वजूहात व असबाब और माशरती नुकसानात क्या हैं। तो जब हम किताब व सुन्नत का व नज़र गायर मुताला करते हैं तो पता चलता है कि कुदरत ने इंसान को दूसरे मखलूक़ात पर जो फ़ौक़ियत व फ़ज़ीलत बख्शी है उसका अव्वल अक़्ल व शऊर का दिया है। ये वो नेमत है जिससे महरूम इंसान हैवानियत के सतह पर आ जाता है। इसलिए इस्लाम ने इंसानियत की बका और उसकी शराफत व करामत के हिफाजत के लिए उन तमाम मसाइल पर पाबंदी लगा दी है जो इंसान के अक़्ल व शऊर में तसव्वुरात और ख़बाइस होते हैं और फ़हम व इदराक की क़ुव्वत को मग़लूब या अहसास को कत्ल कर देते हैं। यही वजह है कि इस्लाम ने नशाखोरी की लत व लानत से समाज को निजात दिलाने के लिए पहले मसलिहत का तरीका इख्तियार किया। शराब के हुर्मत का हुक्म देने से पहले मुज़र्रात व कबाहत को लोगों को जहन नसीब कराए कि शराब से नुकसान उसके फायदे से कहीं ज़्यादा है। जैसे कि इरशाद बारी है कुल फ़ीहिमा इस्मु कबीरु व मनाफ़िउ लिन्नासि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। कह दीजिए कि खम्र और जवाबाजी के अंदर बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए उन्हें कुछ मुनाफा भी है। नीज़ ये बताया कि किसी बीमारी की दवा नहीं है बल्कि मुजस्सिम बीमारी है जो इंसान को अक्ल होश व मुअत्तल जिस्म जान को निकारा बना देती है। फिर तनवीह के अंदाज में ऐलान हुआ कि शराब एक गंदा शैतानी अमल है, इसलिए उससे मुकम्मल परहेज करो। उस बात की वजाहत कुरान में करता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। यानी ये शराब और जुआ, अय्यास्तानी और पांसे ये सब गंदे शैतान का काम है। मोहतरम सामीन कराम, मंशियात पर अशिया होने की वजह से वो खिलाफ फितरत चीज़ों में मुब्तला हो जाता है जिसकी वजह से उसकी इंसानी गैरत बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो माशरे के अंदर हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करने लगता है। मंशियात की वजह से आपसी इख्तिलाफ मुआशरे में पनपने लगता है। मुआशरे में चोरी, गीबत, तजस्सुस, कीनो कपट, बुग़्ज़ व हसद जैसी मोहल्ली बीमारियां आम होने लगती हैं। मज़हबी व अखलाकी इक़दार की कोई अहमियत बाकी नहीं रह पाती है और पूरे माशरे के अंदर कानून की हदें पालने वाले अफराद जन्म लेने लगते हैं। गर्ज है कि मंशियात के इस्तेमाल से उस तरह के खतरनाक व जानलेवा अमराज़ माशरे के अंदर पैदा हो जाते हैं कि जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा उन अमराज़ से बचना व दूर रहना लाज़मी व हतमी अम्र है। मोहतरम सामईन कराम, जिसमें इंसानी पर मंशियात के बड़े बड़े असरात तशख़ीसी नुक्ता नज़र मंदरजा झेल खुलकर सामने आते हैं। नंबर एक मंशियात का आदि नहायत दुबला पतला, ज़ईफ़, मुअम्मा और उपड़ी आवाज़
हो जाता है। नंबर 3, उसके नस बहुत सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाने की वजह से उसके सांस की वास्ता गिर जाती है और कभी तो बेहोशी तक की नौबत पहुंच जाती है। अब आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो तमाम उम्मत मुसलमान के अफराद मनसियात जैसे मौलिक बीमारी से बचाए। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रुप बे का तकरीरी मुसाबका अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब इसके बाद मैं हकम साहिबान से, जिसमें फ़दीलतुल शेख असलम सैयद सनाबली हफिज़हुल्लाह से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और अपने तासुराती कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। मुअज़्ज़ज़ ज़िले जमीयत अहले हदीस पालघर के ज़िम्मेदारान, मस्जिद के जुमला अरकान, हकम साहिबान, उलमाए किराम, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया शुक्र व एहसान है कि ज़िले जमीयत अहले हदीस पालघर के इस दीनी मुसाबक़े में शिरकत की तौफ़ीक़ हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर बाद से लेकर के अब तक तकरीबन 29-30 बच्चों ने तकरीरी मुसाबक़े में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह चंद एक बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो 90% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस तकरीरी मुसाबक़े का हक़ अदा कर दिया। ज़िले जमीयत अहले हदीस पालघर गुज़िश्ता सालों से इस तरह के मुसाबक़े का इनेकाद करते हुए आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इस तरह के मुसाबक़े में निखार पैदा होता जा रहा है। ये हमारे और आपके लिए खुश नसीबी है और पालघर में जहाँ जहाँ मकातिब का एहतमाम है और जहाँ जहाँ बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि यहाँ की ज़िले जमईयत अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए इस तरह के मुसाबक़े का एहतमाम करती है ताकि आपकी तकरीरी सलाहियतों को उजागर किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम बच्चों ने बेहतरीन कोशिशें की हैं और ऐसा लगता है कि हर बच्चा इनाम का हकदार है, लेकिन जाहिर सी बात है मैदान में जब हम उतरते हैं तो कुछ ही लोग इनाम के हकदार बनते हैं। तो जिन लोगों को इनाम ना मिले उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो इस वजह से कि मैं इस बात को बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप में से हर बच्चे ने अपनी तकरीरी सलाहियत को स्टेज पे आकर के उजागर किया है और हर बच्चे ने दिल को छुआ है कि किस तरह से तकरीर करना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी ज़बान से अपने माफिज ज़मीर की अदायगी करनी चाहिए। हर बच्चे ने उम्दे से उम्दा तौर पर यहाँ आकर के अपनी तकरीरी सलाहियतों को उजागर किया है। बड़ी खुशी हुई और साथ ही साथ मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा ज़िले जमीयत अहले हदीस पालघर का कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह के मुसाबक़े का एहतमाम करती है ताकि बच्चों के अंदर जो सलाहियतें छिपी हुई हैं ज़बान की, वो उनकी ज़बान से निकल करके बाहर आए और लोगों के दरमियान बोलने से उनका हौसला भी बढ़े। और साथ ही साथ मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं, मस्जिद के जो इसातिज़ा हैं,
جو الحمدللہ اس طرح کے مسابقے کے انعقاد کے لیے مسجد کی جگہ فراہم کرتے ہیں، یہاں کا اسٹاف محنت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کو اس بات کی توفیق دے کہ اسی طرح سے وہ دیگر مسابقات کا بھی انعقاد کرتی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے کار کرتی رہے جس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور بچے میدان عمل میں آگے بڑھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں رب العالمین ان میں اضافہ فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے بعد چونکہ وقت مغرب کو ہونے کو ہے اور ہمارے درمیان 2 حکم اور ہیں، میں چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں آپ بھی اپنے تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ابو تحسین پرویز عالم مدنی حفظہ اللہ آئیں، ٹھیک ہے، فضیلت الشیخ عبدالرحمن مدنی آئیں، مختصر وقت میں تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ذمہ داران ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر، تعلیمی انعامی مسابقہ 2 دنوں سے بڑے ہی تجھ کو اہتمام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ آج مجھے اس تعلیمی انعامی مسابقہ میں شرکت کا موقع ملا۔ مسابقہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی مسابقے کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علمی سرگرمیوں سے جوڑنا یہ ایک طرح کی ان کی تربیت ہے۔ اس مسابقے کے ذریعے سے بچوں کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے انہیں مطالعہ کرنے کا، حفظ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں جو انہوں نے اس طرح کا مسابقہ علمیہ پروگرام رکھا، اور وہ طلبہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے شرکت کی اور اسی طریقے سے محنت کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی کاوشوں کا قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اب اس کے بعد فضیلت الشیخ ابو تحسین پرویز عالم مدنی آئیں اور اپنے تاثراتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وان لیس للانسان الا ما سعی۔ معزز ذمہ داران ضلع جمعیت اہل حدیث پال گھر، معزز علماء کرام، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل و کرم، شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور پھر اللہ کی توفیق کے بعد میں بے حد شکر گزار ہوں ذمہ داران ضلع جمعیت پال گھر کا کہ انہوں نے مجھے ضلع جمعیت کے زیر انتظام و انصرام سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی دوسرا نہایت ہی اہم تعلیمی مسابقہ بین المکاتب والمساجد والمدارس اور اسی طرح نسواں کالجز کے طالبات پر مشتمل یہ مسابقہ منعقد کیا۔ یوں تو باتیں بہت ہیں لیکن 2 منٹ میں چونکہ وقت یہی چاہتا ہے کہ اس پروگرام کو ختم کیا جائے، اور الحمدللہ گزشتہ جمعرات کو بھی میں نے بحیثیت حکم بڑے طلباء اور طالبات کے گروپ میں تحریری مسابقے میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل تھا اس میں بھی میں نے شرکت کی۔ ذمہ داران، کارکنان، عہدے داران سبھی کی کوششوں کو میں برابر دیکھتا آیا ہوں۔ شیخین خصوصی طور پر امیر ضلع جمعیت استاذ محترم شیخ عبدالحکیم مدنی اور اسی طرح خازن ضلع جمعیت پال گھر شیخ فاروق عمری حفظہم اللہ جمیعاً، یہ برابر پوری ہی مستعدی کے ساتھ اپنے اعوان
زبان اور اپنے اعیان کے ساتھ اس تعلیمی مسابقے کو بڑی ہی پابندی کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سبھی کے جہود کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اہم بات، تحریری مسابقہ جو طلبہ اور طالبات بڑے بچے اور بچیوں کا تھا، بحیثیت حکم میں نے الحمدللہ اس کم عمری میں بہت ساری جگہوں پر میں نے شرکت کی ہے، مگر امسال دیگر ہمارے حکم صاحبان، ہمارے مشائخ بھی اس بات پر گواہ ہوں گے کہ بہت زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑا طلبہ اور طالبات میں تمیز کرنے کے لیے اور ان میں فوقیت دینے کے لیے۔ حتیٰ کہ تحریری مسابقہ جو طالبات اور بڑے طلبہ اور طالبات پر مشتمل تھا، اس میں تقریباً 18 طلبہ اور طالبات کے نمبرات مکمل کامل نمبرات 100 نمبرات یکساں تھے۔ پھر اس کے بعد کوشش کر کے امتیاز کرنے کے لیے کوما اور اسی طریقے سے جوابات میں خوش خط اور اسی طرح دیگر اہم باریک بینی کے ساتھ اس کا معائنہ کرنے کے بعد ان کے اندر تفریق کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس تعلیمی مسابقے کا دور رس اثر امت مسلمہ پر فرمائے، اور ساتھ ہی میں دیگر اضلاع کے جو ذمہ داران ہیں ہمارے علماء اور مشائخ، میں ان سے بھی مؤدبانہ یہ التماس کروں گا کہ وہ اپنے بھی حلقات میں اپنے بھی اضلاع میں اس طرح کی تعلیمی مسابقے منعقد کریں جو طلبہ کے خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کے مستقبل کے راہ ہموار کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اور اسی طرح نونہالان ملت اسلامیہ کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے رب العالمین مشترکہ کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ھذا ما عندی وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہی مجلس کا اختتام پذیر ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اب اذان ہوگی، اس کے بعد نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمارا 2 روزہ یہ تعلیمی انعامی مسابقہ بحسن خوبی اختتام کو پہنچا ہے۔ پہلا دن تھا اور آج دوسرا دن تھا۔ الحمدللہ سارے طلبہ طالبات نے